آزاد کشمیر میں ایسا کوئی شعبہ نہیں جس میں کام نہ ہو رہا ہو۔ معاشی مسائل کے باوجود آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے ذریعے سیاسی استحکام پیدا کیا اور پاکستان کا نام بلند کیا۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سردار تنویر الیاس کی میرپور میں پریس کانفرنس کہا، ریاست کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دوں گا۔ تحریک انصاف میں رہ کر اپنی حکومت کے خلاف سازش کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ میں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کام نہ ہو رہا۔ ہم نے کوشش یہ کی کہ آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی الیکشن کا نظام دے کے پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اپنے ملک پاکستان کا شملہ اونچا کریں، لیکن یہ عزم نہیں ہو رہا۔ پچھلی ٹائم پہ وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، آزاد کشمیر میں PMLN کی حکومت، عمران خان صاحب نے ایکسٹرا فنڈ دیے، ہر طرح کی معاونت۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے، دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا۔ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے، جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے۔ تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا، شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا۔ ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔ بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔